جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج سے ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. دیکھیے سب سے پہلے نحو کے اندر جی ہم نحو کے اندر ہم اسٹارٹ کریں گے موضوع کی تعریف اور موضوع کی اقسام، کیونکہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ لفظ موضوع جو ہے اسی کے آگے اقسام ہیں، لفظ محمل کی آگے اقسام نہیں، کیونکہ لفظ محمل کہتے ہیں بے معنی لفظ. ٹھیک ہے، تو لفظ موضوع کی جو ہے نا وہ آگے تعریف پہلے دیکھ لیں. بامعنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں جی؟ موضوع کہتے ہیں. جی آگے جو ہے لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جی جو ایک معنی بتائے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. جی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. علم النحو میں ہم جو بحث کا آغاز کریں گے وہ ہے لفظ موضوع کی تعریف، ٹھیک ہے، اور اس کی اقسام. تو بمعنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو مفرد کی تعریف کیا ہے اور کلمے کی تعریف؟ جو لفظ ایک معنی بتائے اس کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کلمے کی اقسام تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. جی اچھا آگے اسم، فعل، حرف، ان تینوں کی تعریف. جی اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. جی دوبارہ دیکھ لیجئے، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. اس کی مثال جیسے رجل، جی زید، فرس وغیرہ. ٹھیک ہے، اچھا آگے فعل. فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جی اس کی مثال جیسے نصر ینصرو، اب جی ضرب یضربو. ٹھیک ہے، اور حرف. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من، فی، کہ جب تک یہ کسی حرف کے ساتھ نہیں ملیں گے تو ان سے مستقل معنی حاصل نہیں ہوں گے. بات سمجھ میں آگی جی؟ اچھا اب یہاں پہ اس سے آگے ہمارا اجرا ہے. تو ہم نے پہلی تین قسمیں جو تھیں، اسم، فعل، حرف، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب ہمیں یعنی اسم، فعل، حرف کی تعریف آ گئی. اب آگے اسم، فعل، حرف کو پہچاننا. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ علامت کی کیا تعریف ہے. علامت کسے کہتے ہیں؟ جی تو اس کو ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے گا. علامت کہتے ہیں کہ وہ چیز ما یوجد فیہ فلا یوجد فی غیرہ، کہ جو اس میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کہ علامت کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو اس میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے. تو علامت خاص پہچان کو کہتے ہیں. جیسے مثلا میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جی اس کو توجہ سمجھ لیجئے گا. جیسے اب پاکستان کی جو فوج ہے اس کی جو وردی ہے اور ہندوستان انڈیا کی جو فوج کی وردی ہے وہ الگ الگ ہے. تو اب پاکستان کی جو فوج ہے اس کی جو وردی ہے وہ اس کی پہچان ہے، اور اسی طرح ہندوستان کی جو فوج ہے اس کی جو وردی اس کی الگ سے پہچان ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستان کا جو نوجوان اور وہ فوج میں بھرتی ہو اور وہ کہے کہ میں نے تو انڈیا کی جو ہے نا وہ مطلب وردی پہننی ہے. تو کہا جائے گا کہ بھائی یہ اس کی پہچان وہ دوسرے ملک کی پہچان ہے، وہ ہماری پہچان نہیں ہے. اس لیے اگر آپ نے مطلب اس شعبے میں رہنا ہے تو آپ کو اسی پہچان کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو سمجھیے گا. اب دیکھیں علامت
اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں جتنا آپ توجہ سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. بھئی اسم کی علامت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسم جس میں وہ علامت پائی جائے وہ لفظ اسم ہی ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی جس لفظ میں وہ علامت پائی جائے وہ لفظ اسم ہی ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو فعل کی علامت ہے وہ جس میں پائی جائے گی وہ فعل ہی ہوگا، اسم یا حرف نہیں ہو سکتا. اسی طرح جس میں حرف کی علامت پائی جائے تو وہ لفظ جو ہے وہ کلمہ حرف ہی ہوگا، فعل یا اسم نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اس کو پھر سمجھ لیجئے. علامت کیسے کہتے ہیں؟ بھائی اس میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے. یعنی اسم کی علامت اسم جس میں پائی جائے گی وہ اسم ہوگا، فعل کی علامت جس میں پائی جائے گی وہ فعل ہوگا، اور حرف کی علامت جس میں پائی جائے گی وہ حرف ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں اب علامات اسم. اچھا، اس میں ایک اور بات سمجھ لیجئے گا کہ ہم علامت کا اجرا کرتے وقت کچھ علامتوں کو ابھی کریں گے علامات اسم میں سے، اسی طرح علامات حرف میں سے، علامات فعل میں سے کچھ علامتوں کو اب کریں گے، اور کچھ علامتوں کو آہستہ آہستہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائیں گے، مرکبات میں چل کے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے اسم کے علامات میں، اسم کے علامات میں سے پہلی علامت ہے الف لام شروع میں ہو. پہلی علامت کیا ہے جی؟ الف لام شروع میں ہو. یعنی جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا تو یاد رکھیے کہ وہ لفظ اسم ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جس لفظ کے شروع میں بھی الف لام ہوگا وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے میں آپ کو آگے تھوڑا سا وہ کروا دیتا ہوں، مطلب اس کا اجرا پہلے اسی کا ہی. اب دیکھیے جیسے الحمد، جی آپ میں سے جی کوئی ایسی ہے جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ اب دیکھیں الحمد اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے، اس لیے یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح العالمین، اب یہ لفظ اسم ہے، اس کی پہچان ہمیں کیا ہوگی کہ اس کے شروع میں الف لام ہے. اچھا، اسی طرح الصراط، یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. المستقیم، یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. الدین، یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا، اب اس کو توجہ کیجئے گا، ہم جب حل کریں گے نا تو ہمیں دو چیزیں لازماً آنا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. تو اس کو آپ نے کنسپٹ کلیئر کرنا بالکل کہ یہ چیز کیا ہے. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اچھا، دوسری چیز کیوں ہے؟ یہ اسم ہے تو کیوں ہے، فعل ہے تو کیوں ہے، حرف ہے تو کیوں ہے. اچھا، اب یہ کیوں کی بات کیوں ہوگی اس کو سمجھیے گا کہ دیکھیں ایک ہوتے ہیں مریض اور ایک ہوتا ہے میڈیکل کالج کا طالب علم. تو اگر مریض دوائی لیتے وقت یہ سوال کرے کہ بھائی کہ اس دوائی میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں، اسم شروع میں ہو، الف لام شروع میں ہو. ٹھیک ہے، الف اور لام وہ شروع میں ہو. ٹھیک ہے، یہ علامت ہوگی. اچھا، اب کہہ رہے اب مریض اگر یہ سوال کرے کہ بھئی ڈاکٹر سے اس میں کیا کیا چیزیں ملائی گئی ہیں، تو وہ ڈاکٹر اس مریض کو کلینک سے باہر نکال دے گا کہ بھائی تمہارا یہ کام نہیں. لیکن اگر میڈیکل کا طالب علم اگر وہ سوال نہیں کرے گا، وہ اس کو سمجھے گا نہیں کہ اس میں اس دوائی میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں اور یہ دوائی کہاں استعمال ہوگی، تو پھر وہ جو ان کا پروفیسر ہوگا وہ بھی کہے گا کہ بھئی یہ بچہ توجہ سے نہیں پڑھا. تو مقصد کیا کہ اب ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں جو ہے نا قرآن پاک عربی گرامر کو. اب ہمیں ان دو چیزوں کا تصور پکا ہونا چاہیے کسی بھی لفظ کے بارے میں کہ یہ لفظ کیا ہے اور کیوں ہے، یہ لفظ کیا ہے اور کیوں ہے. اب دیکھیے اب میں نے پانچ الفاظ تو آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب دیکھیے اب قرآن پاک میں سورۃ الناس آخری سورت کھول لیجئے جی، تو اس میں سے ہم اس کا اجرا کریں گے کہ دیکھیں الناس، جی آپ دیکھیں الناس. اب اگر آپ لوگوں نے توجہ سے سمجھ لیا تو یہ لفظ حل ہو گیا کہ یہ لفظ اسم ہے، اور کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. اسی طرح الوسواس، یہ لفظ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. الخناس، یہ لفظ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ الذی اسم ہے جس کی ظاہری علامت جو ہے اس کے شروع میں الف لام ہے. الجنتی اسم ہے
क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। ये बात समझ में आ गई जी? अब देखें अगली सूरत में आ जाए जी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। जी, अब आप में से कोई बतलाएं कि इस आयत में कौन सा लफ्ज इसम है और क्यों है? बस सिर्फ इतना बता दीजिए कौन सा लफ्ज इसम है। जी हाँ जी, अब ये अल फलक इसम है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। इसी तरह आप अगली आयत में देख लीजिए, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। अब आप इसको बतलाएंगी कि इसमें कौन कौन से लफ्ज इसम है और क्यों है? जी, अब इसमें क्या है, पहले लफ्ज अन्नफासात इसम है, क्यों? क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। इसी तरह अल उक़द ये लफ्ज इसम है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। तो बात समझ में आ गई जी? अब अगली सूरत में देख लीजिए, जितना हम इसको समझ लेंगे और इसको जहन में बिठा लेंगे तो हमारे जहन में बात बैठ जाएगी। देखिए, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद, अस्समद बेइस्म है क्योंकि इसके शुरू में क्या है, अलिफ लाम है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगली सूरत में देख लीजिए कि अगली सूरत में हमें लफ्ज मिल रहा है अल हतब। अल हतब ये लफ्ज इसम है, क्यों? क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम है। अब अगर हमने ये अल्फाज, चंद अल्फाज हमने समझ कर लिए तो हमें ये बात, लफ्ज अल्लाह इसम है, वो भी उसमें अलम की भी अलामत पाई जाती है, इसलिए वो मैंने नहीं किया। तो अब देखें कि अब देखें अगर हमने एक इन चंद अल्फाज को समझ कर लिया तो कुरान पाक में सैकड़ों नहीं हजारों अल्फाज का हमें पता चल गया कि वो अल्फाज इसम है, और उसकी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए। उसके हमें यानी मुकम्मल तौर पे हमारे जहन में भी बैठ गया कि लफ्ज इस क्यों है। कि देखिए एतमाद के साथ कोई चीज होती है ना, तो वही चीज असल फायदेमंद होती है जी। मसलन एक बंदा कोई भी काम कर रहा है, तो किसी जगह पे जाना है, तो अगर उसको मुकम्मल तौर पर सासिक इल्म है तो वो एतमाद के साथ चलेगा, ठीक है। और अगर उसको रास्ते का इल्म ही नहीं है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, घबराता हुआ चलेगा। अगर कोई उसे थोड़ा सा टोक देगा भी तू किधर जा रहा है, तो वो परेशान होगा। तो इसी तरह हम इन अल्फाज की जो मश्क करेंगे, तो पहली बात मैंने आज के सबक का खुलासा मैं कर देता हूँ कि भाई अलामत की पहचान, अलामत किसे कहते हैं, जो उसमें पाई जाए उसके अलावा में ना पाई जाए। तो अलामत इसम का मतलब होगा इसम में पाई जाएंगी जी। जी, अच्छा, इसी तरह फेल की अलामत जो होगी उस जिसमें पाई जाएगी वो फेल होगा, हरफ की अलामत जिसमें पाई जाएगी वो हरफ होगा। तो आज हमने अलामत इसम में से एक अलामत को हल किया, लफ्ज अलिफ लाम जिस लफ्ज के शुरू में हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह